اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیات نمبر 61 تا 68 میں صالح علیہ السلام کی قوم کی سرگزشت، جب انہوں نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے اونٹنی کا معجزہ اور قوم سمود کا اسے ہلاک کرنا، اللہ کی طرف سے چنگھاڑ کی صورت میں عذاب، اور چند اہل ایمان کے سوا تمام قوم سمود کی تباہی کے واقعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر زمین ہی میں آباد کیا، لہذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب۔ یقین کرو میرا رب ہر ایک کے قریب ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے صالح، اس سے پہلے تم ہم میں سے ایک ایسے شخص تھے جس سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ کیا اب تم ہمیں ان چیزوں کی پرستش سے روک رہے ہو جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں؟ اور یہ بات سمجھ لو کہ جس دین کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بہت شک و شبہ ہے، اور اس نے ہمیں سخت تردد میں ڈال دیا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے پہلے دن سے فطرت سلیمہ اور نور بصیرت عطا کیا ہے، اور پھر اس نے اپنی رحمت کی شکل میں مجھے وحی سے بھی نواز دیا، پھر میں ہی اس کی نافرمانی کرنے لگوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکے گا؟ تم اس قسم کی باتوں سے صرف میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزے کے طور پر بھیجی گئی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے چرتی رہے، اور اسے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، وگرنہ فوراً ایک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ۔ بالآخر انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اب تم 3 دن مزید اپنے گھروں میں مزے سے رہ لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان سب کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا. ان ربك هو القوي العزيز. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا اور سب پر غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. گویا یہ لوگ کبھی ان گھروں میں آباد ہی نہ ہوئے تھے. أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ. آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. سن لو، سمود اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. یہاں قوم سمود کا قصہ تمام ہوا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اہل ایمان کے سوا تمام قوم کو ہلاک کر دیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے نسل انسانی کی تطہیر تھی کہ اگر یہ لوگ باقی رہتے تو ان کی اولاد بھی دنیا میں فساد ہی کا سبب بنتی.